یاد میں نبی کی سنتوں کی پیروی میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اب جو لوگ اللہ کی نہیں مانتے ان کی بھی زندگی گزر رہی ہے، لیکن ان کی زندگی میں اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والے میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہے، دنیا قید خانہ ہے، یعنی جیل مسلمان کے لیے، اور جنت ہے کافر کے لیے۔ حالانکہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے کو کافر کہتے ہیں، اور اللہ کی ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں، اور کلمہ پڑھ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لیا تو اسے ایمان والا کہتے ہیں۔ ایمان والے کے لیے تو دنیا قید خانہ کیوں ہے اور کافر کے لیے جنت کیوں ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کو ماننے والا، نبی کی سنت کی پیروی کرنے والے کے لیے دنیا بھی اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے کہا دنیا ایک مختصر چیز ہے۔ ایک جگہ یوں کہا، الدنیا کلاب، الدنیا میت و طالبها کلاب، دنیا مردار ہے اور اس کا چاہنے والا کتا ہے۔ تو اب دنیا کی طرف جتنے بھی لوگ لپکیں گے وہ دنیا دار کہلائے، چاہے کسی ہی اعتبار سے کیوں نہ ہو۔ ہم سب یا تو پیسے کی وجہ سے، یا تو مال و دولت کی وجہ سے، یا شہرت اور عزت کی وجہ سے، یا اپنی جائیداد کو بنانے اور کمانے اور جمانے کی وجہ سے کسی نہ کسی چیز میں الجھے ہوئے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے ہم دنیا دار ہی کہلائے۔ جب آدمی دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گا تو اسلام کی ہیبت اس کے دل سے نکل جائے گی۔ تو اب ہمارے دل میں اسلام کی کتنی وقت ہے اور دنیا کی کتنی وقت ہے ہماری سمجھ میں آ جاتی۔ ابھی اگر اعلان ہو جائے کہ کھانے میں بہت اچھی چیز بنی ہوئی ہے، حالانکہ وعظ اور مجلس اور دین کی باتوں کے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمارا پورا دھیان کھانے میں لگ جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ پہلے کھاؤ بعد میں گاؤ ہمارا نعرہ ہے۔ دنیا کیا کہتی ہے؟ کھاؤ پیو مر جاؤ۔ تو دنیا بھی کہتی ہے کھاؤ پیو مر جاؤ، ہم بھی کہتے ہیں پہلے کھاؤ بعد میں گاؤ، تو پھر ہم سب لوگ دیندار کیسا بنے؟ دیندار وہ ہوگا جو دین کو چاہے گا، دین پر مر مٹے گا، دین کو اپنا نصب العین بنائے گا، دین ہی کے خاطر زندگی کرے گا، دین ہی کے خاطر زندہ رہے گا، دین ہی کو دنیا میں پہنچانے کی فکر میں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالے گا، وہ دیندار ہوگا۔ تو آدمی جس چیز کو چاہے گا بس اسی کے اوپر وہ آدمی اپنی جان کو بھی دے گا۔ کوئی آدمی چاہ رہا ہے کسی چیز کو تو اس کا تذکرہ بھی بار بار زبان سے کرے گا۔ اگر اچھا کھانا مل گیا تو بار بار کھانے کا ذکر کرتا ہے، کیا اچھی بریانی بنی تھی، کیا اچھا مرغ کا سالن بنا تھا، کیا اچھا میٹھا بنا تھا، بار بار وہی بول رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا، سمجھ میں یہ آیا کہ اس آدمی کے جو ذہن میں تھا وہ اچھا کھانا کھانا، اچھی چیزوں کا استعمال کرنا، تو وہی ذکر کر رہا ہے۔
تو کوئی آدمی کپڑا پہنتا ہے تو بار بار اس کا ذکر کرتا ہے، بہت اچھا کپڑا ہے، بہت اچھی چیز ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو آدمی جس کو چاہے گا وہ اسی کا ذکر کرے گا۔ اب ہم جو ذکر کریں گے صبح سے شام تک، وہ اپنے روز مرہ کی چیزوں کا استعمال جو کر رہے ہیں اس کا ذکر کریں گے۔ آدمی دین کا ذکر کر رہا ہے، کوئی بھی ملا، کیا بھائی خیریت سے؟ ہاں اللہ کا فضل ہے۔ کیسے چل رہا ہے کاروبار؟ کاروبار کے بارے میں پوچھے، بھائی اچھا چل رہا ہے، چند روز سے ٹھنڈا پڑا ہوا ہے۔ بچے کیسے ہیں؟ ہاں بچے بھی اچھے ہیں، چند روز سے بچے تھوڑا سا کچھ بیمار چل رہے ہیں، گھر میں کچھ حالات مناسب نہیں ہیں۔ بہت کم لوگ ایسا ملیں گے کہ پوچھیں گے کہ بھئی کیا تمہاری فجر کی نماز ہوئی؟ کیا بھئی آپ کے گھر میں تلاوت کلام پاک ہوئی؟ آپ کے بچے نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی دعائیں وغیرہ پورے پڑھ لیتے ہیں؟ تو شاید ہی 100 میں سے ایک بھی اگر کچھ بولیا تو بولیا، نہیں بولیا تو بہت مشکل کا مسئلہ ہے۔ تانڈور کی جماعت جب مدرسہ شروع ابتدائی ہمارا چل رہا تھا تو کچھ بچے بھی میرے ساتھ تھے، گلبرگے کی طرف جماعت گئی ہماری، مستخر گلبرگے میں اسٹیشن مسجد کے ایریے میں ہم کو ڈالا گیا کیونکہ بہت سارے لوگ پہچانتے ہیں میرے کو وہاں پر۔ تو ایک صاحب بولے مولوی صاحب یہ جو دکان کے یعنی مسجد کے سامنے انڈوں کی دکان ہے، وہ صاحب جماعت اسلامی کے صدر ہیں، ہفتے میں ایک مرتبہ انہوں درس قرآن دیتے ہیں، جماعت اسلامی کا اصول ہے وہ۔ اور جماعت والوں کو نہیں ایسے باتیں کرتے ہیں کہ جماعت والے بالکل منہ خاموش ہو کر چلے جاتے ہیں۔ میں بولا بھائی ٹھیک ہے چلو بات کریں، بات کرنے میں کیا اعتراض ہے، اللہ کے رسول اللہ کی بات کریں گے، مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا ہے تو ہم بھی چلے جائیں گے۔ چنانچہ ہم پہنچے وہاں پر، ہمارے ساتھ میں غالباً بچہ تھا، غالباً 70 تھا شاید، حیدرآباد کا ہو یا دوسرا تھا، یہ دندوتی کا جاوید تھا غالباً۔ تو جاتے ہی انہیں ہم پر باتوں سے حملہ کر لیا۔ کیا کرتے ہیں تبلیغ والے؟ لوگوں کے زندگیاں وقت خراب کرتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ پیسہ بھی خراب کرتے ہیں اور دماغ بھی خراب کرتے ہیں۔ یہی پیسہ اگر غریبوں پہ تقسیم ہوا جو تمہارے جماعت میں نکلنے کی وجہ سے ہوا تو کئی غریبوں کی زندگی بن جائے۔ کیونکہ مول صاحب آپ کو میں جانتا ہوں، آپ عالم دین ہیں، یہی علم آپ اپنے گھر میں مدرسے میں یا گاؤں میں بیٹھ کر سناتے تو کتنے لوگوں کو فائدہ ہوتا۔ آپ یہ سب بچوں کو لے کر نکل گئے، بچوں کی زندگی خراب۔ میں سنتا رہا، تھوڑی دیر کے بعد میں بولا کہ اچھا بھائی صاحب یہ بتائیے آپ نماز کب سے پڑھتے ہیں؟ بولے بھائی میں جب سے ہوش میں آیا تب سے پڑھتا ہوں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا، اللہ آپ کو اور پابندی کرنے کی توفیق دے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی، اور وضو میں بھی آدمی اگر کچھ چیزوں کو یاد نہیں رہا تو
تو پھر وضو صحیح نہیں ہوگا۔ نماز میں بھی اگر آدمی کچھ چیزیں یاد نہیں رہا، صحیح نہیں پڑھا، تو نماز نہیں ہوتی۔ چلو ان کے علاوہ بھی کچھ ایسی باتیں جو نماز کو توڑنے والی ہو یا وضو کو توڑنے والی چیزیں ہو، وہ بھی اگر ہو جائے، جیسا نماز میں آدمی کے، تو دور کی بات ہے اگر کسی کی ہوا نکل گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا تو نماز نہیں ہونے کی۔ بولے ہاں صحیح بات ہے۔ نماز میں بھی اگر آدمی خیخہا مار کر ہنسا، ہاں 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 ہاں، تو اس کا وضو بھی ٹوٹ گیا، نماز بھی ٹوٹ گیا۔ وضو نہیں ٹوٹ گیا تو نماز بھی ختم ہو۔ حالانکہ خالی جو ہے ہنسا تو نہیں ہوتا، وضو نہیں ٹوٹتا، مگر نماز میں ہنسا تو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہاں بولے ہاں معلوم ہے، ایسی باتیں کچھ نہ کچھ معلوم ہو جاتی۔ بولا جہاں بچپن سے نماز پڑھتے ہیں آپ، اگر ایک بات پوچھوں میں آپ کو کہ وضو میں فرض تو بتا سکتے ہیں آپ، اور سنتیں کتنے ہیں؟ بولے یاد نہیں ہے۔ میں بولا جب سنتیں یاد نہیں ہیں تو نماز کیسے ہوتی؟ سنت یاد ہونا ضروری ہے کیا؟ میں بولا اس چیز کو جو ہلکا سمجھ رہے ہیں آپ، ایمان بھی ختم ہو جائیں گے تمہارا۔ سنت کو ہلکا سمجھنا بھی ایمان ختم ہونے کا ذریعہ ہے۔ نبی کی سنت ہے نا، ہلکا سمجھ رہے تو آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو جہاں تمہارا وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوا تو پھر مسلمان باقی نہیں رہتا۔ تو پھر وہ بچے کو پوچھا میں، ارے بچے وضو میں کتنے سنت ہے؟ نے بولا 18۔ ماشاء گن بھر گن کر بولتے، جبھی بول دیا۔ میں بولا یہ بچہ دنڈوتی کا ہے، کرناٹک، دنڈوتی گلبرگے کے قریب ہے، چھوٹا ہے بچہ، اور اسے یاد ہو گیا۔ اسی واسطے ہم جماعت میں نکلتے ہیں، تاکہ لوگوں کو سنتیں فرضیں یاد ہو جائیں اور ان کی نماز صحیح ہو جائے۔ جب نماز صحیح ہوگی تو اسلام باقی رہے گا، اسلام باقی رہا تو ایمان باقی ہوگا، ایمان باقی رہا تو پھر انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آدمی کا قرآن بھی باقی ہوگا، نبی کی سنت کی وجہ سے اللہ والا کہلائے گا، دنیا اور آخرت میں اس کی کامیابی کی ضمانت اللہ کے رسول نے دی ہے۔ جسے یوں کہا، من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دخل الجنہ۔ جو آدمی صحیح طریقے پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، وہ جنت میں داخل ہو۔ کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے، اندرون لا الہ الا اللہ بنانا، یعنی اللہ کا یقین پورا کرنا، اللہ ہے، اللہ کرنے والا ہے، اللہ ہی سے سب کچھ ہونے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کرتا، یہ اندر بنانا۔ اور باہر نماز کی پابندی، سنتوں کی پابندی، اٹھنے بیٹھنے پیشاب پیخانہ وغیرہ جانے کی پابندی، دعاؤں کی پابندی، یہ پورا باہرون بنانا، اندرون بنانا لا الہ الا اللہ، بیرون بنانا محمد رسول اللہ۔ کوئی آدمی ہم کو دیکھ کر یوں کہے کہ یہ مسلمان ہے، اگر کوئی ہیٹ لگا دیا، کوٹ پہن لیا، پینٹ پہن لیا، ٹائی لگا دیا، جنٹل مین بن کر نکلا، تو کیا اسے کوئی مسلمان بتائیں گے؟ وہ مسلمان ہی ہوگا، الگ بات ہے، وہ نام کے اعتبار سے
سید، ارشد، محمد، آپ کیا کیا کی لگا لو، کیا تو بھی لگا لو، سب کچھ ہوگا، لیکن اسے دور سے دیکھ کر کوئی مسلمان تھوڑے سمجھے گا، نہیں سمجھے گا۔ ایک آدمی سادھو، غیر مسلم، سب کچھ ہوگا، لیکن داڑھی چھوڑا ہوا ہے، مونچھاں بھی چھوڑا ہوا ہے، بال بھی چھوڑا ہوا ہے، لوگ بولیں گے کہ یہ تو مسلمان تو نظر نہیں آتا ہے، چونکہ اس کے حلیے سے سادھو معلوم ہو رہا ہے، لیکن وہی آدمی مونچھی کٹایا ہوا ہے، بال صحیح زلف بنایا ہوا ہے، داڑھی ایک مشت رکھا ہوا ہے، تو گو کیسا ہی کیوں نہ ہو، لیکن دیکھتے ہی بولیں گے کہ بھئی ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ مسلمان ہے، ٹوپی لگایا ہوا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ہے۔ تو ظاہری اعتبار سے آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کیا ہے تو لوگوں میں مسلمان تو نظر آئے گا۔ تو یوں کہا بیرون میں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اختیار کرنا، یہی تو محمد رسول اللہ ہے۔ کلمے کے پڑھنے کا مقصد یہی ہے۔ خرد نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ خرد کے معنی زبان، زبان بول رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا بھائی جنت میں جائے گا، مسلمان ہو جائے گا۔ ہم سے اچھا تو ہندو پڑھتا ہے، جو لوگ اردو پڑھے ہوئے ہیں، عربی پڑھے ہوئے ہیں، وہ پڑھ لیتے ہیں۔ بچپن میں ہم لوگ قرآن پڑھ کے ایسا بغل میں لے کے مسجد سے گھر کو آتے تھے، تو ایک آدمی رام چندرا ریڈی بول کر تھا، ابھی انتقال ہو گیا، بہت دن کی بات ہے، دیشمکھ تھا۔ اے بچے ادھر آ، سمجھ جاتا اس کے بعد کیا پڑھ رہا ہے، میں قرآن پڑھ رہا، کھول پڑھے، پڑھ۔ جب میں پڑھا تو نے بولا کیا پڑھ رہے تو، پورے غلط، پورا غلط۔ میں بولا بھائی ایسا ہی پڑھا ہے ہمارے کو مول صاحب، تمہارے مول صاحب کو بول میرے پاس آ کر سیکھو بول۔ ہم سے اچھا تو وہ پڑھ رہے ہیں پڑھنے کے اعتبار سے، لیکن طرز عمل، شکل، صورت و شکل پورا ہندوانہ، اسے کوئی مسلمان تھوڑا ہی بولے گا۔ زبان کہے گی لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو آدمی کا زبان سے کہہ دینا میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھنے والا ہوں، اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ بعض وقت یہی کلمہ آدمی کو غلط راستے پر چلنے کی وجہ سے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ آدمی بیماری میں، جیسا عرقان کی بیماری ہوئی تو مرچی بڑی اچھی لگتی ہے، تیل بڑا مزیدار دکھتا ہے، اگر کھایا تو سیدھا گڈھے کو جاتا، مر جاتا، ختم ہو جاتا ہے۔ چونکہ ایسے وقت میں بہت آدمی کو چاہت ہوتی ہے کسی چیز کی، مرچی، نمک، تیل وغیرہ کھانے کی، تو کہا راس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی جڑ اللہ کا ڈر ہے، بیماری کی جڑ پرہیز، بیماری کی جڑ پرہیز ہے، پرہیز کرے گا تو آدمی بیماری سے بچے گا ورنہ جلدی جائے گا۔ چنانچہ جو آدمی کفر اور الحاد سے بچے گا، الحاد کے کیا معنی، بہت سارے لوگ بولتے ہوئے سنے ہوں گے الحاد، الحاد، الحاد کے معنی بدعت کے ہیں، بدعت کے، کفر اور الحاد، کفر کے معنی ناشکری کے ہے، الحاد کے معنی بدعت کے ہے۔ اگر کوئی آدمی کفر کے معنی ناشکری، ناشکری، اللہ کی ناشکری کے معنی کفر کے معنی، کوئی آدمی کفر سے بچ گیا اور بدعت سے بچ گیا، یعنی اللہ کی ناشکری سے بچ گیا اور بدعت سے بچ گیا، انشاءاللہ
جنت کا مستحق بن جائے گا، جنت میں جائے گا، اللہ کے رسول کی گارنٹی۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے احکام کی پابندی کرے گا، نبی کی سنت کی پیروی کرے گا، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ آدمی مسلمان ہو کر جیے گا، مسلمان ہو کر مرے گا۔ اب آدمی ایسا نہیں کرے گا تو پھر وہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی کا معاملہ ہوگا۔ ظاہری اعتبار سے داڑھی بھی چھوڑا ہوا ہے، ٹوپی بھی لگایا ہوا ہے، کرتا بھی پہنا ہوا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اندرون کیا ہے وہ؟ اندرون ظاہری اعتبار سے تو بنا ہوا دکھتا ہے مسلمان کے سر کا، اندرون کیا ہے؟ اندرون یہ ہے کہ بھئی کرے تو دیتا ہے اللہ میاں، نہیں تو نہیں دیتا، محنت کرے تو دیتا، نہیں تو نہیں دیتا۔ اللہ کے خزانے میں ہے مگر محنت کرے تو ملتا، نہیں تو نہیں ملتا۔ اللہ پہ بھروسہ نہیں سے، اللہ پہ جب بھروسہ نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ نہیں۔ خالی صورت و شکل بنانے سے آدمی مسلمان نہیں بنتا، صورت بھی بنانا ہے، سیرت بھی بنانا ہے، دونوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ اسی لیے کہا کسی نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کہہ دیا، محمد رسول اللہ نہیں بولا، تو کیا ہوگا؟ وہ آدھا ایمان والا ہوگا۔ اور کسی نے محمد رسول اللہ تو کہہ دیا مگر لا الہ الا اللہ نہیں کہہ دیا، تو اس کا آدھا ایمان بھی ختم ہو گیا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی جھبا ڈال لیا، ٹوپی لگا لیا، داڑھی رکھ لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن دل کے اعتبار سے اللہ پہ بھروسہ نہیں کرا، اللہ کے خزانے کا معاملہ اس کے دل کے اندر نہیں آیا، تو یہ آدمی ایمان کا کورا ہے، جیسا خالی کاغذ ہے ویسا کورا آدمی ہے۔ ہاں ایک آدمی ظاہری اعتبار سے تو نہیں بنا، چہرے مہرے کے اعتبار سے مسلمان تو نظر نہیں آتا، لیکن اندرونی اعتبار سے اللہ پہ پورا اس کا بھروسہ ہے، تو اس کا آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان کا یہ مالک ہے، آدھا ایمان کا یہ مستحق ہے، تو اس کو پورا کافر بھی نہیں بولیں گے اور پورا پورا مسلمان بھی نہیں بولیں گے۔ تو کہا یہ آدمی آدھا حقدار ہے، تو کہا جو آدمی آدھا ہوگا اس کا اللہ کے نزدیک کوئی وقار نہیں ہوگا۔ اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، فی السلم کافہ، پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ، آدھے نہیں۔ آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، آدھے اگر آئیں گے تو خطرہ ہے۔ ایک گھر کے دروازے میں ایک ٹانگ اندر رکھا، ایک ٹانگ باہر، نہ اندر آتا ہے نہ باہر جاتا ہے، تو دوسرے جو آنے والے لوگ ہیں وہ دیکھیں گے یہ اندر بھی نہیں آ رہا باہر بھی نہیں جا رہا، تو دوسرے آنے والے لوگ دیکھ کر بولیں گے کہ بھئی یا تو اس کو باہر کھینچ کے پھینک دو یا تو اندر ڈھکل دو۔ اب اندر جانے کی جو ہے اس کے اندر سکت نہیں ہے، تو لوگ بولیں گے اندر ڈھکلو، نہیں جا رہا باہر کھینچ کے پھینک دو۔ تو جو اسلام میں پورا داخل نہیں ہوا، امید اغلب ہے یہ اسلام سے ہٹ جائے گا، ایک وقت آ جائے گا کہ اسلام سے ہٹ جائے گا۔ اس واسطے کئی حفاظ، کئی علماء جو صحیح عمل نہیں کرتے تو اسلام سے ہٹ جاتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ ظاہری اعتبار سے معلوم ہوتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ مسلمان نظر نہیں آتے، تو معاملہ آخر میں نتیجہ کیا نکلتا ان کا؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے حافظ صاحب ہوتے ہوئے گاڑی میں منگتے پھرتے ہیں، لوگوں کے پاس ہاتھ پھیلاتے پھرتے ہیں، اللہ سے مانگنے کے بجائے لوگوں کے پاس مانگتے ہیں۔ چنانچہ 2006 میں حج کو گیا،
تو کعبۃ اللہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی ٹھہر کر یوں کہا، انا مسکین، میں بالکل غریب ہوں، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ انہیں بولا سو ایک 5 بھی منٹ نہیں گزرے، 2 عورتیں پولیس کی آئی جو پورا برقعے کے اندر تھی۔ وہاں پولیس جو عورتیں ہوتی ہیں ان کی آنکھ بھی نظر نہیں آتی، ہاتھ کا انگلی کا ناخن بھی نظر نہیں آتی، اتنا فل برقعہ پہنتی ہے۔ ان کو پہچاننے کا صرف ایک ہی ایک طریقہ ہے، ان کے جو ہے بیاج لگا ہوا رہتا پولیس کا۔ ان کو 2 آئی، دونوں طرف دونوں پکڑ لی اس کو، اس کا گلا ایک جنا پکڑ لی اور ایک جنا اس کا احرام کی حالت میں تھا، کعبۃ اللہ میں اوپر نماز پڑھ رہا تھا۔ اب نے بول رہا میں کچھ نہیں کرا، میں کچھ نہیں کرا، تو کچھ بھی نہیں کرا، ہم بھی تیرے کو کچھ بھی نہیں کریں گے۔ تو اس کو پکڑ کر لے کر ایک دم بیٹھ گیا، تو ایسا کھینچ کر لے جا رہے تھے جیسا لکڑیوں کا گھٹا کھینچ کر لے جاتے ہیں لوگوں کو، ایسا سر کو ہٹو بچو۔ میں بولا بھائی یہ کیا آدمی چوری کرا، غلط کام کرا جو ایسا جا رہا ہے، ایسا اس کو لے جا رہا ہے؟ تو بعد میں کوئی بولنے والا بولا بات دراصل وہ نہیں ہے، اللہ کے گھر میں ٹھہر کر لوگوں سے مانگ رہا ہے، اللہ کے گھر میں رہ کر اللہ کو مانگنے کے بجائے لوگوں سے مانگ رہا ہے، تو اس سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ تو آج کیا ہو رہا ہے، ہمارے حفاظ کرام، علماء کرام اور بہت سارے ایسے دیندار جس کو ہم سمجھتے ہیں، اندرون کے نہ بننے کی وجہ سے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے۔ جب ہاتھ پھیلائے گا تو اللہ خود فرما رہے ایسا آدمی جو میرے علاوہ ہاتھ پھیلائے گا اس کی زندگی ذلیل ہوگی، لوگوں کے نظروں میں گر جائے گا، کیونکہ لا الہ الا اللہ بنا ہی نہیں۔ ظاہری اعتبار سے محمد رسول اللہ بنا ہوا ہے، ظاہری اعتبار سے بنا ہوا ہے، لیکن اندرونی اعتبار سے لا الہ الا اللہ نہیں ہے، باہری اعتبار سے بنا ہوا ہے۔ یوں کہا اگر اندرونی اعتبار سے بن گیا، باہرونی اعتبار سے اگر ذرا نہیں بنا تو پھر بھی چل سکتا تھا، لیکن پھر بھی ایک شاعر نے کہا وہ خدا کا خدا اس کا دشمن جس نے چھوڑا محمد کا دامن۔ اللہ کی وحدانیت کا ماننے والا، نبی کی سنت پر عمل نہیں کرنے والا آدمی بھی اللہ کا کوئی خاص دوست نہیں ہوتا۔ دونوں طریقے پورے ہونا کہ بھئی ایک آدمی اللہ اللہ بھی کر رہا ہے، اللہ کے رسول کی پیروی بھی کر رہا ہے، تو یہ آدمی اللہ کا محبوب ہوگا۔ اسی کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولے تو خالی کلمہ پڑھے تو مسلمان، تو مسلمان تو کیا ہمارے سے زیادہ اچھا تو ہندو پڑھتا ہے۔ انگلش میں، تیلگو میں اگر ہندی میں لکھ کر لگا دیا جائے تو جتنے لوگوں کو انگلش، ہندی، تیلگو آتا ہے وہ سب پڑھ لیتے ہیں۔ تو کیا پڑھنے والا جنت میں جائے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے گا، ایسا بولے تو سب لوگ جنت میں جاتے تھے۔ اس زمانے کے جو کفار تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، وہ تو اہل عرب تھے، ان لوگوں کو تو اچھا پڑھنا آتا تھا، عربی میں بات بھی کرتے، زبانی سے عربی تھی، جیسا ہمارا زبان اردو ہے، لوگوں کی زبان عربی تھی۔ تو لوگ کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ وہ لوگ خوب پڑھتے تھے۔ تو کہا جب پڑھنا کافی نہیں ہے، پڑھنے کے بعد عمل ضروری ہے، اسی لیے کہا خرد نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی۔ دل میں بھی مسلمان ہونا، نگاہ میں بھی۔ دل میں کیا مسلمان ہونا کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ ہونا۔ نگاہ کا مسلمان ہونا کیا مطلب؟ محمد رسول اللہ ہونا۔ نگاہ، دل اور نگاہ دونوں بھی، اندرون بیرون دونوں بھی مسلمان ہونا، تب کہیں جا کر یہ ایمان والا کہلائے گا، ورنہ ایمان والا کہلانے کے قابل تو کیا ہوگا
لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہو جائے گا۔ تو آج 99% مسلمان جو لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہو رہے ہیں اسی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ یہ مسلمان، یہ دیکھو، منہ پہ داڑھی نہیں، سر پہ ٹوپی نہیں، اگر ہے تو بھی عجیب اور غریب بات، الٹے سیدھے کام۔ کل میں حیدرآباد میں مسجد معراج کے پاس مہدی پٹنم میں ایک صاحب، ایک دم ٹائٹ، موٹے تازے خوب پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہیں۔ اب وہ حیدرآباد کی بات ہے، اجی مولوی صاحب، اجی بھائی صاحب، ارے بھائی میں بہت زیادہ بھوکا ہوں، کچھ کھانا کھلا دیجیے گا۔ اب میں بھی ایک 2-4 منٹ کے لیے ٹھہر گیا۔ اب انہیں باتاں چھاٹ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں مولوی صاحب، ذرا دے دو، ایک ٹائم کے کھانے کے پیسے دے دو۔ میں بولا اللہ اتنا موٹا بنایا ہے تیرے کو، منگو کھا رہا ہے کیا رے؟ کر کو کھاؤ بول کو اللہ میں باڑی دیا تیرے کو، کر کو کھانے کے بجائے منگو کھا رہا ہے۔ مسلمان ہے؟ ہاں ہاں مسلمان ہوں۔ میرے کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مسلمان ہے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس واسطے سے مسلمان ہوتا تو شاید اللہ سے مانگتا مسجد میں جا کر، اور یہاں مانگ رہا ہے، لوگوں سے مانگ رہا ہے۔ میں پینٹ شرٹ پہنو بول کے دکھ رہا کیا ایسا؟ میں بولا بھائی پینٹ شرٹ تو پہنے ایک تو ہے کہ نبی کے خلاف کام کر رہا ہے، دوسرا ہے کہ خدا کے خلاف بھی کام کر رہا ہے۔ مانگنا تو خدا سے تھا، بننا تو مسلمان تھا، نہ مسلمان کا لباس پہنا ہے، نہ خدا سے مانگنا ہے، خدا کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے۔ دونوں کام آپ بھی خلاف کر کو پھر اپنے آپ کو مسلمان کیسا بول رہا؟ چل تیرے کو نہیں دیتے۔ لوگ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں لیکن ذلیل کام کر رہے ہیں۔ تو جہاں ذلیل کام کرے تو عزیز بنتے۔ ہمارے ایک بڑے میاں تھے، ان کا نام بھی عزیز تھا۔ میں کہا نانا سب سے ذلیل کام گداگری کا ہے۔ گداگری بولے تو منگ کے کھانا، تو دے تو دے تو دے تو دے بولے، جھولی لے کے پھرنا، گداگری بولتے ہیں۔ گدا کے معنی مانگنا، گری بولے تو گھر 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 جانا، دیو 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 بول کو پھرنا، اس کو گداگری بولتے ہیں۔ سب سے ذلیل کام گداگری ہے تو سب سے عزیز کام کیا ہے؟ انہوں سوداگری بولے۔ انہوں سوداگری کے معنی آدمی محنت کرنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ مسلمان کا یہی شیوا ہے، محنت کرتے ہوئے، اللہ سے مانگتے ہوئے، اپنے پیٹ کو بھرتے ہوئے، اگر اللہ دیا ہے تو ایک آدمی والا کسی غریب کو دے دینا، لیکن خبردار کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا تو کہا یہ مسلمان ہونے کے قابل نہیں ہے۔ ایسے انسان کو خدا دنیا میں بھی ذلیل کرتے ہیں، آخرت میں تو ہے ذلیل۔ اسی لیے ایک جگہ حدیث میں ہے، جو آدمی قرآن پاک پڑھ کر لوگوں سے بھیک مانگے یا قرآن والا کہلا کر لوگوں سے بھیک مانگے تو کل قیامت کے دن اس کے چہرے پر ہڈی ہوگی، گوشت نہیں ہوگا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ سارے چہرے کی رونق ختم ہو جائے گی۔ دنیا میں بھی ہوتا ایسا، دنیا میں بھی ہوتا۔ تو اسی لیے فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا، جنت میں جائے گا، لیکن عمل کرتے ہوئے جائے گا تو یہ انشاءاللہ یہ مستحق بن جائے گا۔ خالی عمل نہیں کرا، خالی پڑھا تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اسی لیے آج جماعتوں کے ذریعے سے ساری دنیا کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ بھئی صحیح مسلمان بننا ہے، کلمہ پڑھنا بھی ہے، اس پر عمل کرنا بھی ہے۔ کریں گے؟ اللہم صلی علی سیدنا شفیع
حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. اللہم حفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب